پاکستان کے بعد اب انڈین نیوی بھی اپنے آئل ٹینکرز کو اسٹریٹ آف ہارمز سے کراس کرنے میں سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس بات کی پریڈکشن میں قریب 5 ہفتے پہلے کر چکا تھا کہ انڈین نیوی کے جہاز اور سمرین کروار سے اسلحہ لوڈ کر رہے ہیں. دیر از سم تھنگ بگ گوئنگ ٹو بی ہیپن. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ انڈین آئل ٹینکر کو ایران کے جو ہے کاماکازی بوٹ نے اڑا دیا. ٹھیک ہے، جبکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ اس شپ پہ ہم نے حملہ نہیں کیا تھا. آج میں نیوز دیکھ رہا تھا، اس میں یہ آیا کہ انڈین نیوی کے شپ جو ہیں وہ اپنے آئل ٹینکر کو اسکارٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کل رات کو پاکستان نے افغانستان پہ تاپڑ توڑ حملے کیے، ان کے بڑے بڑے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، زبردست کام کیا. ٹھیک ہے، ایک نا بہت پرانی کہاوت ہے، اف یو wanna ہیو فن، اگر تم مزاق کرنا چاہتے ہو تو کبھی بھی اس بندے سے مذاق مت کرو جو پتھر کی جگہ اپنا سر تمہیں دے مارے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، بٹ اللہ نہ کرے پاکستان میں دوبارہ وہ چیزیں شروع ہو جائیں جو پچھلے 30 سالوں سے ہم دیکھتے آئے ہیں، جیسے پشاور میں خودکش حملے وغیرہ. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. تیسری خبر، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے ٹویٹر پہ پوسٹ کی ہے کہ جو سنی ہیں وہ بڑے ہی بہترین مسلمان ہیں، اور جو شیعہ ہیں وہ ٹیررزم کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ ٹلٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن پاک میں یہ صاف صاف فرما دیا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ بھائی صاحب ہے نا دلے، یہ ہمیشہ دلالی تب کرتے ہیں جب ان کا فائدہ ہو. اگلے 2.5 سے 3 مہینوں میں پوری دنیا میں شیعہ سنی فسادات ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھائی صاحب نے اس کا بیج بو دیا. اب ان کے جو حامی ہیں، چاہے وہ ہمارے ملک میں یا انڈیا میں یا کہیں پہ بھی، وہ اس چیز پہ گھاسلیٹ کا کام کریں گے. سیاہ سنی جو ہے نا فسادات کو وہ ہوا دیں گے. ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ ایران کا جو آئلینڈ میں نے تباہ کیا ہے گرگ، ٹھیک ہے، جو ایران کی آئل فیلڈ ہے بہت بڑی، اس کے بعد جو ہے نا ایران کوئی جوابی کارروائی کرنے کی ہمت نہیں رکھے گا. بھائی ڈونلڈ بھائی، جو اثاثہ یا ٹریجر گھر کے باہر ہو نا، وہ کبھی بھی اثاثہ یا ٹریجر کی اہمیت نہیں رکھتا. جس جزیرے کو آپ نے اڑایا ہے نا وہ ایران کے اندر نہیں ہے، ایران کے باہر ہے، ایران کے سمندر میں. ٹھیک ہے، تو اس کا ایران کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ ایران کے پاس تیل کی کوئی کمی نہیں ہے. چوتھی نیوز، نتن یاہو صاحب منظر عام پہ آ چکے ہیں. میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ نتن یاہو جو ہے وہ ڈیڈ نہیں ہوا، کیونکہ اسرائیل جو ہے نا، اسرائیل وہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے سال میں 2 مرتبہ اپنے اوپر میزائل اٹیک لازمی جھیلنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسرائیل وہ ملک ہے جس نے جتنا زیادہ زمین کے اوپر کام کیا ہے نا ٹیکنالوجی میں، اتنی نیچے زمین کے گہری سرنگیں بنائی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ساری دنیا کو انگلی کرنی ہے اور جواب میں میزائل آنے ہیں. ٹھیک ہے، اور نتن یاہو صاحب جو ہے نا وہ خامینی صاحب کی طرح موت کو کامیابی سمجھنے والے بندے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہود و نصارہ ہیں، ان کے لیے موت مطلب جہنم. جب بھی اس طرح کا کوئی جنگی سین بنتا ہے نا، اسپیشلی اسرائیل اور یہ برٹش سائڈ کے لوگ، ان کی جو سپیریئر ایڈمن اتھارٹیز ہوتی ہیں نا وہ زمین کے اوپر رہتی نہیں ہیں، وہ زمین کے نیچے چلی جاتی ہیں. تو سارا میڈیا جب اس نیوز کو ہائپ دے رہا تھا نا کہ نتن یاہو مر گیا، میں تب بھی کہا تھا کہ وہ زمین سے جو ہے نا 400 فٹ نیچے ہوگا، وہ کبھی بھی زمین کے اوپر نہیں آئے گا اس ٹائم جب میزائل اٹیک ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، 5ویں خبر،
افغانستان اور اسلام آباد کا ڈسٹینس ہے 250 سے 280 کلومیٹر کے درمیان. ٹھیک ہے، تو افغانستان کے ڈرون پہنچ گئے ہیں اسلام آباد. کچھ پہنچ گئے، کچھ کو گرا دیا گیا، بٹ جو پہنچ گئے ہیں انہوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ نہ کرے جیسے امریکہ کے خلاف ایران کی مدد چائنا اور رشیا کر رہے ہیں، اگر افغانستان کو انڈیا نے ہیلپ کر دی اور ان کو بھی شہید جیسے ڈرون دے دیے جو کہ ایران یوز کر رہا ہے امریکہ کے خلاف، تو وہ ڈرون بھی اسلام آباد آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان ایک بہترین کنٹری ہے، ہمارا دفاعی نظام بہت اچھا ہے، پر اللہ نہ کرے اگر انڈیا نے آگ میں تیل ڈالنے کا کام کیا تو نقصان بہت ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.